ہر مسلمان کا یہ وظیفہ ہے، ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے کہ وہ قرآن مجید کو اپنے مطالعہ میں رکھے، وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے، وہ قرآن مجید کے مطابق زندگی گزارے۔ عزیزو، ہماری اور آپ کی زندگی کا بہت اہم مسئلہ ہے۔ ہم مسائل کا حل، ہم مشکلات کا حل ایسی جگہوں پر تلاش کرتے ہیں جہاں مشکلات کا حل نہیں ہے۔ ہم اپنے اضطراب اور پریشانیوں کو ایسے لوگوں سے حل کرنا جانتے ہیں، حل کرنا چاہتے ہیں جو خود مضطرب نظر آتے ہیں، جو خود پریشان نظر آتے ہیں۔ عزیزو، اس اضطراب کا علاج، اس کامیابی کا علاج، اس اضطراب سے نجات حاصل کرنے کا علاج قرآن مجید ہے۔ آئیے ہم اور آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں، ہم اور آپ قرآن مجید کو سمجھیں اور قرآن مجید کے ذریعے سے اپنے اضطراب کو دور کریں، اپنی بیماریوں کو دور کریں، اپنی روحی اور نفسانی بیماریوں کا علاج کریں، اور انسان دنیا اور آخرت کی سعادت اور کامیابی اس قرآن کے ذریعے سے حاصل کرے۔ بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے عزیزوں اس قرآن مجید کے سلسلے میں۔ یہ قرآن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک بھیجا ہے، یہ خدا کا پیغام ہے جو رسول کریم کے ذریعے سے پروردگار عالم نے ہم تک پہنچایا ہے۔ اس قرآن سے اپنی زندگی کو نورانی بنائے، اس قرآن سے اپنی زندگی کو پاک و پاکیزہ بنائے، اس قرآن سے اپنی روح کو طیب و طاہر بنائے۔ اس کا سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ اس کی سب سے پہلی منزل یہ ہے کہ انسان قرآن مجید پڑھے، اس کی آیتوں کی تلاوت کرے، سوروں کی تلاوت کرے۔ عزیزو، یوں تو قرآن کو آپ جس اعتبار سے دیکھیں گے وہ قرآن ہمارے لیے برکت کا سبب ہے۔ قرآن گھر میں رکھنا یہ باعث برکت ہے۔ حدیث میں وارد ہوا ہے جس گھر میں قرآن ہوتا ہے وہاں شیطان کی آمد و رفت نہیں ہوتی۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں برکتیں نازل ہوتی ہیں، اس گھر میں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جن کو دیکھنا عبادت ہے۔ بات ابھی پڑھنے کی نہیں ہے، بات ابھی قرائت کی نہیں ہے، بلکہ یہ 4 چیزیں اتنی اہمیت کی حامل ہیں کہ اگر انسان ان کی طرف نگاہ کرے، انسان انہیں دیکھے تو انہیں دیکھنا ثواب ہے، انہیں نگاہ کرنا ثواب ہے، ان کو دیکھنا عبادت ہے۔ سب سے پہلی چیز پیغمبر خدا نے فرمایا النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادت، علی ابن ابی طالب کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ النظر الی المصحف عبادہ، قرآن کو دیکھنا عبادت ہے۔ انسان پڑھ نہیں رہا ہے قرآن، بلکہ قرآن مجید اس کے سامنے ہے، وہ آیتوں کو دیکھ رہا ہے، وہ قرآن مجید کے نورانی کلمات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ کہا یہ قرآن کا دیکھنا عبادت ہے، یہ قرآن کے سوروں کو دیکھنا عبادت ہے، قرآن کی آیتوں کو دیکھنا عبادت ہے۔ اس کے بعد فرمایا النظر الی وجہ الوالدین، انسان اگر اپنے والدین کی طرف محبت کی نگاہوں سے دیکھے تو ان کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اور چوتھی چیز جسے عبادت قرار دیا گیا ہے، جس کے دیکھنے کو عبادت قرار دیا گیا ہے، جس کے دیکھنے کو ثواب قرار دیا گیا ہے، فرمایا النظر الی الکعبۃ عبادہ،
کعبے کو دیکھنا یہ اللہ کی عبادت ہے۔ عزیزو، اب قرآن مجید کے مرتبے کو پہچانے تو جب دیکھنے کا اتنا ثواب ہے، اب آپ امیر المومنین کے مرتبے کو پہچانے کہ جب ان کو دیکھنا عبادت ہے، ان کا ذکر سننا عبادت ہے، والدین کی عظمتوں کو پہچانے، والدین کو دیکھنا عبادت ہے، کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، یعنی انسان نماز نہیں پڑھ رہا ہے بلکہ خالی خانہ کعبہ کے در و دیوار کو دیکھ رہا ہے، غلاف کعبہ کو دیکھ رہا ہے، پروردگار عالم اسے عبادت کا ثواب دے رہا ہے۔ تو عزیزو، جب قرآن کو دیکھنا ثواب ہے، قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، تو جب انسان قرآن کی تلاوت کرے گا تو اسے کتنا ثواب ملے گا۔ اسی لیے عزیزو، روایات میں وارد ہوا ہے، اصول کافی میں پورا باب ہے جہاں تلاوت قرآن کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ اصول کافی میں یہ روایت ہے کہ سرکار دو عالم ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن مجید کی تلاوت کرے گا نماز میں کھڑے ہو کر، جو نماز پڑھ رہا ہے، اگر کوئی حالت قیام میں، نماز کی حالت میں قرآن مجید کی تلاوت کرے گا تو پروردگار عالم اس قرآن کے ہر حرف کے بدلے میں 100 حسنہ اس کے نام اعمال میں لکھے گا۔ یہ قرآن کی فضیلت ہے، یہ تلاوت قرآن کے مرتبے کو بیان کیا جا رہا ہے، تلاوت قرآن کی فضیلت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر انسان نماز کی حالت میں، جو سب سے بہترین حالت ہے، قیام کی حالت میں انسان کھڑے ہو کر قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے نماز کی حالت میں، فرمایا کہ اسے ہر حرف کے بدلے میں، آیت نہیں عزیزو، ہر حرف کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی 100 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھے گا۔